اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ جو فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو فرما بردار اور بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا یا بنیا، منا کے میدان میں 86 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی، 6 سال کی عمر اسماعیل علیہ السلام کی، منا کی وادی ہے۔ تو باپ بیٹے کو کہتا ہے یا بنیا انی ارى فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابھی 6 سال کا بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے، ہم کیا کہتے ہیں گھر میں اگر بچے کو ڈانٹ دیں تو کیا کہتے ہیں جی بچہ ہی ہے، خیر ہے کرنے دو اس کو، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھو کہ 6 سال کی عمر میں میرے محترم دوستو اللہ سیدنا اسماعیل کے الفاظ کو قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے تربیت بچپن سے ہوتی ہے، تربیت شروع سے ہوتی ہے۔ فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مکالمہ ہے جو منا کے میدان میں باپ اور بیٹے کا قربانی کے وقت آپس میں ہوا، اور اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال فرزندان توحید اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ پورا مجمع اپنے دل میں یہ بٹھا لے، کل قیامت والے دن مجھ سے بھی پوچھ ہوگی۔ لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں شاہ صاحب جانور کیسا ہو، ہم کہتے ہیں بے عیب ہو۔ کیا کہتے ہیں جی؟ جانور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ پھر انسان جانور دیکھتا ہے کہتا ہے خوبصورت بھی ہو، اس کے اندر عیب نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ اس کا جڑ سے اکھڑا ہوا نہ ہو، بے عیب جانور ہم تلاش کرتے ہیں۔ ہم جانور کو جب منڈی میں یا ڈیروں پہ تلاش کرتے ہیں کوشش کیا ہوتی ہے اس کے اندر عیب، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب میرے محترم دوستو بے عیب جانور ہمیں پسند نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے سنو، جو آدمی قربانی کر رہا ہے میں اس آدمی کی قربانی قبول کروں گا جس کا عقیدہ بھی بے عیب ہو، میں اس آدمی کے جانور کی قربانی قبول کروں گا جس کا عقیدہ بھی بے عیب ہو، شرک کے ساتھ ملوث نہ ہو۔ بالکل بات واضح ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے جو صحیح دین ہے، اور دوسرا جو میرے محترم دوستو دین کے خلاف جو اعمال ہیں شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ان اعمال کو، شرک کو، بدعت کو، کفر کو، الحاد کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان کو وہ کیا لگتا ہے؟ بھلا معلوم ہوتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات میرے محترم دوستو یہ پورا مجمع اپنے پلے باندھ لے کہ جو بے عیب عقیدہ خدا مانتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے اسی عقیدے کی دعا کرتا ہوں۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ ایک کس کی ذات پہ یقین ہو؟ مشکل کشا، سیدھی اور صاف بات کرنے لگا ہوں، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فقیر۔ اگر نبی مشکل کشا ہوتا تو ہم نبیوں کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہ دیکھتے۔ نبی مشکل کشا ہوتا تو سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کر لیتے؟ بچا لیتے۔ نبی مشکل کشا ہوتا تو حضرت لوط کی بیوی پیچھے، اور نبی مشکل کشا ہوتا تو رب اپنے محبوب کو نہ کہتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اے میرے محبوب جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جسے رب چاہے جسے میں چاہوں اسے ہدایت دے سکتا ہوں۔ یاد رکھیں مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ عقیدہ بالکل صاف کر لیں۔ ایک چیز یہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دوسرا یہ ہمارا جو یقین بنا ہوا ہے، اس وقت ہمارا جو یقین بنا ہوا ہے کہ میرا ملک یا میرا مال یا میرا عہدہ یا میری نوکری یا میری ملازمت مجھے پالے گی، نہ عہدہ نہ ملازمت نہ مال نہ ملک نہ دکان، یہ انسان کے لیے رازق نہیں ہے۔ یہ رزق کا ذریعہ میرے محترم دوستو اسباب ہیں، سبب کو اختیار کریں گے، پالے گا کون؟ اسی لیے فرمایا اللہ سے کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ کیا مانگو؟ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور دوسرے کے پاس صرف 10,000 ہے، اور 10,000 میں اگر برکت ہے، کروڑ میں برکت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ برکت آئے گی کس کی وجہ سے؟ اللہ کی ذات عالی پہ یقین کی وجہ سے۔ سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اس سبب کو رزق کون دیتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات عالی پہ 100% حالات سے کون نکالتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 100% کامیابی 100% کامیابی امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا طریقہ سادہ لوگوں کو اچھا نہ لگے، لیکن ہے میرے نبی کا طریقہ 100% کامیابی کا وعدہ ہے اس کے۔ یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو ایک میرے محترم دوستوں، قربانی سے مقصود یہ قربانی کرنے والا عقیدہ بھی کیا ہو؟ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ دوسری بات یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر 85 سال کی ہو گئی، 85 سال کی عمر میں آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ربنا ہب لنا من الصالحین۔ اے قرآن ان الفاظ کو نقل کرتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہے؟ ربنا۔ نبی اولاد کس سے مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کسی درگاہ پہ چکر لگایا، کسی جگہ چڑھاوا چڑھایا، کسی پر جا کر منت منات، یا کسی پر جا کے چراغا کیا؟ سب غلط راستے ہیں۔ اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ اور اولاد لینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور نبی کہتا ہے ربنا ہب لنا من الصالحین، ربا ہب لنا من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، ابو الانبیاء ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ کون ابراہیم ہے جنہیں رب کہہ رہا ہے؟ فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں آزمایا فَأَتَمَّهُنْ۔ پھر اللہ خود اعلان کرتا ہے ابراہیم ہر امتحان میں پاس ہوا، ہر امتحان میں، ہر میدان میں ابراہیم نے رب کو راضی کیا۔ ابراہیم دعا مانگ رہا ہے، پھر وہاں سے عرشوں سے جواب آتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے تو 85 سال میں مایوس نہ ہو، رب چاہے تو زکریا کو بڑھاپے کی حالت میں بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ہے، حضرت زکریا مائی مریم کے پاس آتے ہیں، حجرہ ہے، اندر جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کمرہ مائی مریم کا پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اور حضرت زکریا کہتے ہیں مریم یہ پھل تو ابھی منڈی میں نہیں آئے، یہ پھل تو ابھی درختوں میں نہیں لگے، ان کا موسم نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے من عند اللہ۔ یہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو اسی وقت 90 سال کی عمر، کوئی بعض مفسرین کہتے ہیں 120 سال کی عمر ہے، بیوی بانج ہے، بیوی کی 90 سال عمر ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ربا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، پھر زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ نبی نے دعا مانگی، فرشتہ آیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کیسے ہوگی؟ کس طرح ہوگی؟ ذرا سمجھنا، حضرت زکریا کہتے ہیں کیسے ہوگی؟ کیا مطلب؟ جوان ہوں گا، مجھے دوبارہ جوانی ملے گی، بیوی کو جوانی ملے گی۔ غور کرنا الفاظ پر، قرآن نے ایک لفظ کو ذکر کیا، قرآن کہتا ہے کذالک، قرآن کہتا ہے کذالک۔ ذرا توجہ کرنا، فرمایا زکریا سن، زکریا سن، تیری ہڈیاں بھی بڑھاپے کی دہلیز کو چھو گئیں، بال بھی تیرے بالکل سفید ہو گئے، بیوی بھی تیری بانج ہے، عمر بھی تیری 120 سال ہے، بیوی کی عمر بھی 90 سال ہے، تو بھی بوڑھا ہو، تیرے بال بھی سفید ہوں، تیری ہڈیاں بھی کمزور ہوں، تیری بیوی بھی اس وقت بڑھاپے کی دہلیز کی چھو چکی ہو، تیری بیوی بھی بانج ہو،
اسی حالت میں اگر بیٹا ہو اسی کو توحید کہتے ہیں. یہی حالت کذالک کا معنی ہے کمال. یہ ہے کمال تیرے رب کا یہ ہے تو بوڑھا ہو تیرے بڑھاپے کی حالت میں رب تجھے اولاد دے. کذالک اسی کو رب کی توحید کہتے ہیں. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے اسے حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی. یہ اشارہ تھا جیسے باپ حلیم تباہ ہے بیٹا بھی ایسا ہوگا. پھر بیٹا پیدا ہوا, پھر اللہ کہتے ہیں بیوی کو بھی لو بیٹے کو بھی لو, جا کر ان کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دو. کوئی آبادی نہیں, کوئی کھانے کا انتظام نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ نے بیوی کو لیا, بیوی کو بتایا نہیں کدھر جانا ہے, بیوی کو لیا یہاں سے سفر کیا, مکہ کی دھرتی پر پہنچے مکہ المکرمہ. ابھی وہاں پر میرے محترم دوستو آبادی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ویرانہ ہے, بیابان پہاڑ ہیں, ریگستان ہیں. آپ نے یہاں بیوی کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑا اور آپ واپس ہونے لگے. حضرت ہاجرہ کہتی ہے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں, کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا بات نہیں کرنی, آپ واپس ہو رہے ہیں. پھر بیوی نے کہا یہ بتائیں خود چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرمایا خود کا خلیل چھوڑ کر جا رہا ہے, یہ رب جلیل کا حکم ہے. فرمایا آپ نے سر ہلایا, فرمایا یہ رب کا حکم ہے. پھر حضرت ہاجرہ بھی کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے پھر آپ جائیں, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کھانے کا سامان کوئی نہیں ہے, ادھر آپ واپس آئے اور پہاڑ کی اوٹ میں دامن پھیلا کر کہا ربا دیکھ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے آج بیوی بچے کو تنہا چھوڑ دیا. آپ واپس آئے, اسماعیل بھوک سے تڑپ رہے ہیں, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, ماں کی چھاتیاں خشک ہے اور ماں بچے کو بلبلاتا اور روتا ہوا جب دیکھتی ہے ماں تڑپتی ہے, بھاگ کر صفا پہاڑ پہ جاتی ہے. کہیں کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی آبادی نظر آ جائے, کوئی زندگی کے اثرات نظر آ جائیں. صفا پہاڑ پہ اماں ہاجرہ چڑھتی ہے, پھر نیچے آتی ہے. جب میلین اخزرین پر پہنچتی ہے حضرت اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اماں ہاجرہ یہاں سے دوڑتی ہے کہیں میرے بچے کو کوئی درندہ اٹھا کر نہ لے جائے. پھر ماں مروہ پہ جاتی ہے, پھر صفا پہ جاتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ نبی کی بیوی حضرت ہاجرہ ہے. یہ حضرت اسماعیل جو فرزند حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسماعیل کی ماں ہے. ایک نبی کی بیوی دوسری نبی کی ماں صفا مروہ کے درمیان تڑپ رہی ہے. عرش والا اس کے تڑپ کو دیکھ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں اور اسی وقت رب کی میرے محترم دوستو عنایت جوش میں آتی ہے. ان رگڑی ہوئی ایڑیوں سے رب زمزم کا چشمے کو جاری کر دیتا ہے. ماں واپس آتی ہے مایوس ہو کے, کو دیکھتی ہے پانی نکلا ہوا ہے, منڈیر بنائی پانی نہ رکا. پھر آپ نے کہا زمزم, زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. حضور نے فرمایا اماں ہاجرہ زمزم نہ کہتی, روئے زمین پہ زمزم ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسماعیل کو ساقی زمزم بنا دیا, آمنہ کے لال کو ساقی کوثر بنا دیا. بچہ جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے باپ کو محبت ہوتی ہے, بولنے لگتا ہے, تھوڑی اور محبت ہو جاتی ہے, چلنے لگتا ہے, تھوڑی اور محبت ہو جاتی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے, 6 سال کی عمر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں. 7 ذوالحجہ ہے, ذوالحجہ کا مہینہ ہے, 7 تاریخ کی رات کو آپ نے خواب دیکھی. اللہ کہتے ہیں ابراہیم اپنی محبوب چیز میرے راستے میں قربان کر. حضرت ابراہیم صبح اٹھتے ہیں, 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. عربوں کی محبوب چیز اونٹ ہوا کرتی تھی, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, 100 اونٹ رائے خدا میں ذبح کیے. اگلی رات کو پھر سوئے, پھر خواب میں دیکھا اللہ کہہ رہے ہیں اپنی محبوب چیز کو میرے راستے میں قربان کرو. 8 ذوالحجہ کی رات ہے, آپ صبح اٹھے 100 اونٹ اور قربان کر دیے. 10ویں ذوالحجہ کی رات ہے, آپ سوئے. پھر اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم نے تیری تجھ سے محبوب ترین چیز مانگی ہے. حضرت ابراہیم صبح اٹھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں لگتا ہے میری محبوب چیز حضرت اسماعیل میرے فرزند اور میرے بیٹے کی اللہ قربانی مانگ رہے. 10 ذوالحجہ کا دن ہے. آپ حضرت ہاجرہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اسماعیل کو تیار کرو,
کہا کس لیے؟ کہا بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جانا ہے۔ کہا اچھا ماں کو نہیں پتا؟ آپ نے سچ کہا، بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اس کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہنو۔ ماں سیدنا اسماعیل کو نہلا رہی ہے، دھلا رہی ہے، گنگا کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہیں، اور میرے محترم دوستو باپ کے ساتھ تیار کر کے الوداع کر رہی ہے۔ آپ نے چھری لی، رسی لی، حضرت اسماعیل کو کوئی پتہ نہیں ہے والد کدھر لے کر جا رہا ہے، کس لیے لے کر جا رہا ہے، مقصد کیا ہے۔ آپ لے کر جاتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ آپ منا وادی میں پہنچتے ہیں، ایک مقام پر شیطان دیکھتا ہے حضرت ابراہیم اس قربانی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم، اے ابراہیم، یہ خواب ہی تو تھا جو تو نے دیکھا ہے۔ بھلا خواب بھی حقیقت ہوا کرتا ہے؟ آپ نے کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری، پھر تھوڑا اور آگے گئے، پھر وسوسہ ڈالا، پھر آپ نے کنکریاں اٹھا کر ماری، پھر تیسرے مقام پر پھر وسوسہ ڈالا، آپ نے کنکریاں اٹھا کے پھر زور سے اس کو ماری۔ شیطان یہاں سے مایوس ہوا اور اس نے سوچا ابراہیم کو کوئی ذات نہیں روک سکتی اس قربانی سے۔ جب یہاں سے لوٹا نا تو سوچنے لگا اس کی ماں کو تو نہیں پتا، جا کر اس کی ماں کو بتاتا ہوں، حضرت ہاجرہ کو بتاتا ہوں، وہ قربانی میں رکاوٹ بنے گی۔ عورت ذات ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، عورت ضعیف ہوتی ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، اولاد کا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ انسانی شکل میں آیا، آ کر دستک دی۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کون؟ تعارف کروایا اور کہنے لگا حضرت ابراہیم کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اسماعیل کو لے کر بڑے کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا نہیں نہیں، تجھے نہیں پتا وہ کیوں گئے ہیں، کس لیے گئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہ اسماعیل کو لے کر گئے ہیں، منا وادی میں ذبح کریں گے، جلدی پہنچ، بیٹے کو بچا، تیرا بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ اگر تو وقت پر نہ پہنچی ساری زندگی کفے افسوس مرتی رہے گی، ساری زندگی افسوس کرے گی۔ میرے محترم دوستو قربان جاؤں اس ماں پر۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم لے کر گیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے اسماعیل کی قربانی عرش والے نے مانگی ہوگی۔ سنو سنو سنو، اگر ابراہیم مجھے بتاتا کہ رب نے ہمارے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، خدا کی قسم میں بھی ابراہیم کے ساتھ جاتی، میں بھی ودا وادی میں کھڑی ہوتی، اور جس وقت ابراہیم میرے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہوتے، میں اپنے دامن کو پھیلا کر کہتی ربا ہماری قربانی کو قبول کر، اللہ ہماری قربانی کو قبول کر۔ شیطان نے کہا اس گھرانے کو کوئی بھی اس قربانی سے نہیں روک سکتا۔ جن کا جذبہ یہ ہو، ادھر منا وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے، میں نے شروع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت ابراہیم نے سوچا ذرا بیٹے کا بھی رائے لے لوں، بیٹا کیا کہتا ہے؟ آپ کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ یہ منا وادی میں حضرت ابراہیم اس ننھے منھے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل آگے سے یہ نہیں کہا بجان خواب ہے، خواب کو کوئی پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ قربان جاؤں اس ننھے اسماعیل پر، آگے سے قرآن ان الفاظ کو نقل کرتا ہے۔ خدا کی قسم، کائنات میں باپ کا ادب ان الفاظ کے اندر اسماعیل نے جمع کر دیا، اور آپ کر کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، یا ابا تفعل ما تؤمر۔ خدا کی قسم جو عربی دان ہے، جو عربی کو سمجھتا ہے، وہ ان الفاظوں کو بار بار پڑھتا ہے، اسے مزہ آتا ہے۔ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جو عرش والا کہتا ہے وہ کر گزریے، جو عرش والا کہتا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے ادھر اس وقت ماں نے کہا تھا
आप मुझे साबरा पाएंगे। आज मिना वादी में बेटा कह रहा है आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिखा है ये इस्माइल नहीं बोल रहा, इस्माइल के लबों पर माँ के दूध की तासीर बोल रही है। उधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिद को कहा अब्बा जान मेरी एक राय है, अब्बा जान मेरी एक राय है, आप ज़िबा करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। हो सकता है आप मुझे तड़पता हुआ ना देख सकें और मेरा मुंह जमीन के बल कर दीजिए। और तीसरी बात कही अब्बा जान मेरे हाथ और पांव बांध दीजिए, इसलिए जब आप मेरे गले पे छुरी चलाएंगे तो मैं तड़पूंगा, कहीं इस हाल में मेरा पांव आपको लग गया मैं बाप का नाफरमान ना हो जाऊं। यहां पांव लगने पर नाफरमानी का एहसास है, लेकिन आज बाप का दिल दुखाना, बाप को जवाब देना, बाप को गाली देना, बाप की बात के मुकाबले में खड़े हो जाना, बाप और माँ के मध्य मुकाबल आ जाना, आज की हुजूर की उम्मत इसको गुनाह नहीं समझ रही। आज हुजूर की उम्मत इसको माँ और बाप का अदब नहीं पता। यहाँ कहा कहीं हाथ ना लग जाए, कहीं पाँव ना लग जाए, हाथ पाँव बांध दीजिए। हाथ पाँव बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी बांध दी गई और यूं गला नीचे किया और यूं छुरी रखी। और मेरे मोहतरम दोस्तों छुरी चला रहे हैं, छुरी चल नहीं रही। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा जान जल्दी कीजिए, कुर्बानी में देर क्यों करते हैं। आप कहते हैं छुरी चला रहा हूं, छुरी काट नहीं रही। हजरत इस्माइल कहते हैं कहीं कुंद छुरी तो नहीं ले आए, कहीं ऐसी छुरी तो नहीं ले आए जिसके अंदर काटने की सलाहियत ना हो। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों बाप पीछे हटता है, बेटा कहता है अब्बा जान अल्लाह को हमारी अदा नहीं पसंद शाहिद। आप छुरी को मुखातिब होकर कहते हैं आप जिस पत्थर पर छुरी को रखते हैं, बात रवायत में छुरी पत्थर को काटती है, इस्माइल के गले को नहीं काटती, इतनी तेज छुरी है। हजरत इस्माइल कहते हैं हो सकता अल्लाह को हमारी अदा नहीं पसंद, आप मुझे खोल दीजिए। अल्लाह बाप और बेटे की निगाह को टकराता हुआ देख से चाहते हैं, बाप बेटे को तड़पता हुआ देखे। खुल गए हाथ पांव, पट्टी हटा दी और यूं हजरत इस्माइल के सर को बालों से पकड़ा और पकड़ के यूं गले पर छुरी रखकर हजरत इब्राहिम ने निगाह आसमानों की तरफ की और आसमानों की तरफ करके कहा रब्बा देख इब्राहिम तुझे राजी करने के लिए बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार है। आज बेटे के गले पे छुरी है, हजरत इब्राहिम ने छुरी रख दी, मिना वादी है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये किसको राजी करने के लिए हो रहा है, ये सिर्फ एक अर्श वाले को राजी करने के लिए किया जा रहा है। आज अल्लाह ये नहीं कहता बेटों को ज़िबा करो, आज अल्लाह ये नहीं कहता अपनी औलाद को ज़िबा करो। रब इतना कहता है और सुनो मेरे महबूब की सुन्नत के खिलाफ न चलो। मैं तुमसे ये चाहता हूं मेरे हुक्मों के खिलाफ न चलो। मैं तुम्हें ये कहता हूं अपनी ख्वाहिशात के ताबे होकर न चलो। मैं तुमसे ये मुतालबा करता हूं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर छुरी फेरो, अपने गुनाहों पर छुरी फेरो, अपनी नाफरमानियों पर छुरी फेरो, अपने रब से दूरी पर छुरी फेरो और आओ मेरे करीब। गुनाहों की दलदल से निकलो, मासियत से निकलो, और यानी से निकलो, फाशी से निकलो, मेरे महबूब की महबूब सुन्नतों की छाव में आओ। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूं, वो कुर्बानी नहीं मानते। आज अल्लाह सिर्फ ये चाहते हैं हमसे। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों छुरी को मुखातिब होकर कहा काटती क्यों नहीं है। वो आगे से कहती है खलील तू कहता है काट और रब्बे जलील कहता है ना काट, किसकी मानो। इधर छुरी फेरी, आसमान से अल्लाह ने मेंढा भेजा और क्या देखा कि बेटे की जगह पर मेंढा ज़िबा है। और अल्लाह कहते हैं फफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अज़ीम कुर्बानी उनके बदले में हमने पेश की। उलमा ने लिखा है अल्लाह कुर्बानी मांगता है लेता नहीं है, अल्लाह कुर्बानी मांगता है लेता नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों ये जानवरों को ज़िबा करना क्या मकसद, इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, पैगाम क्या है। जहाँ जानवर के गले पे छुरी चल रही हो वहाँ ये खड़ा हुआ अपने जानवर के पास ये कहे अल्लाह सारी ज़िंदगी का गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, तेरी रहमत से दूर हूँ, रब्बा तेरी नाफरमान हूँ। एक छुरी वहाँ चल रही है, दूसरी छुरी अपनी नाफरमानियों पे चला रहा हूँ, दूसरी छुरी अल्लाह तुझसे दूरी पर चला रहा हूँ। अल्लाह तू मेरी तौबा को कबूल कर,
فرمایا خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، رب اس کی قربانی کو پہلے قبول کرے گا۔ اللہ اس انداز میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرے اللہ پاک آج جو آنے والی عید ہے اس کی خوشیاں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا رحیم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، اے عرش والے، اے کائنات والے، اے ساری کائنات کے رب، تو رحیم و کریم ذات ہے۔ اے اللہ آج حج کا بڑا دن ہے، اے اللہ عرفات کا دن ہے، اے اللہ حاجیوں نے آج وقوف عرفہ کیا ہوا ہے۔ ربا تو نے خود کہا ہے میدان عرفات میں جو جس انداز سے گناہ لے کر آئے گا، معافی مانگنے پر تو اس طرح معاف کرے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اے اللہ روئے زمین سے آج ہی وہاں گئے، اے اللہ ہماری استطاعت نہیں تھی، اے اللہ ہم نہیں جا سکے، یا اللہ تڑپ ہے، اے اللہ تڑپ ہے، دل میں چاہت ہے، اے اللہ ہمیں بھی عرفات کا دیدار نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی وہ دن نصیب فرما۔ اے اللہ ہم غریب ہیں، اے اللہ پر تیرے خزانے تو بڑے ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی توبہ کو قبول کرتا ہے، یہاں بھی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اے ساری کائنات کے رب، اے ساری کائنات کے اللہ، یہ پورا مجمع تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، 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 اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ آجیوں کی ان توبہ کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول کر لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ پھر موت تک ہمیں آپ سے جدا نہ کرنا، اللہ موت تک ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ اللہ حاجی جتنی دعائیں مانگے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ڈال دے۔ اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل قبول فرما، آمین آمین۔ 9 ذی الحجہ فجر کے بعد، 9 ذی الحجہ فجر کے بعد تکبیرات تشریق شروع ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت چھری پھیر رہے تھے، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹے اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل موجود تھے، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے اس ترانے کو، ان نغمات کو، ان توحید کی صداؤں کو امت محمدیہ کا ترانہ بنا دیا۔ یہ وہ شرف قبولیت والے الفاظ ہیں، اور میرے محترم دوستو ان عشرے کے اندر بار بار پڑھتے رہیں، لیکن 9 ذی الحجہ ہر نماز کے بعد ان کا پڑھنا واجب، ایک دفعہ پڑھنا واجب، پڑھنا واجب، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسری بات میرے محترم دوستو، عید کے بارے میں نئے کپڑے میسر ہوں، نئے ورنہ دھلے ہوئے، میرے محترم دوستو خوشبو لگا کے جانا، مسواک کر کے جانا، غسل کر کے جانا، صبح سویرے عیدگاہ کی طرف جانا، فرض نماز کے بعد کسی نفل کا عید کی نماز تک نہ پڑھنا، اور میرے محترم دوستو وہاں جا کر خطبے کو سننا، راستے ہوئے بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانا، اور واپسی پر راستہ بدل کر آنا، پیدل جانا، کچھ نہ کھا کر جانا، واپسی کے آ کر کھانا، اور اپنی قربانی کا گوشت میسر ہو تو اس کو پہلے کھا لینا، اس کے بعد پھر جو مرضی کھانا۔ یہ عید کی سنتے ہیں، عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز کے مسائل۔ عید کی نماز کا طریقہ سمجھے، کتنی رکعت ہیں؟ 2، 6 زائد تکبیرات واجبہ۔ اللہ پیچھے آپ نیت کریں، پیچھے اس امام کے کیا کریں گے؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام کہے گا اللہ اکبر، آپ نے بھی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ کو کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ باقی وہی نماز والی ترتیب ہے۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہے گا، رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہے گا۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے پھر ہاتھ چھوڑ دینے، یہاں ہاتھ باندھنے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر آپ کس میں چلے جائیں گے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھے۔ مجھ میں سے یا آپ میں سے کوئی آدمی عیدگاہ پہنچا تو امام قرات شروع کر چکا تھا، امام
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امام قرات شروع کر چکا تھا، آپ کی تکبیرات رہ گئیں یا نہیں رہ گئیں؟ آپ کیا کریں گے؟ امام الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، آپ آئے عیدگاہ میں، آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ امام قرات کر رہا ہے، امام آپ اپنی تکبیریں پوری کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ پیچھے اپنی تکبیرات کیا کریں گے؟ پوری کریں گے۔ آپ آئے تو امام رکوع میں ہے، آپ آئے تو امام کہاں ہے؟ امام رکوع میں۔ اب کیا کریں گے؟ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، دوسری تکبیر کہہ کے آپ کدھر چلے جائیں گے؟ اور رکوع میں آپ رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح نہیں کہیں گے، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، آپ رکوع کے اندر یہ تینوں تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ آپ نے دو تکبیریں کہیں، امام کھڑا ہو گیا، جتنی تکبیر آپ کہہ چکے وہ ہوگی، باقی آپ سے ساقط ہوگی، باقی آپ سے معاف ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آپ عیدگاہ پہنچے، امام دوسری رکعت میں تھا، کس میں تھا؟ جب وہ سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو کر اپنی پہلی رکعت کو پورا کریں۔ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ کس طرح پورا کریں گے؟ آپ جب کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد آپ پہلے الحمد شریف پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اپنی تکبیرات کہیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے اپنی تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں، چوتھی تکبیر آپ کہہ کر رکوع میں جا کے اس رکعت کو پورا کر کے آپ سلام پھیریں گے۔ 5واں مسئلہ، آپ عیدگاہ میں گئے، امام التحیات میں تھا، کس میں تھا؟ کتنی رکعتیں آپ کی رہ گئیں؟ 2 رہ گئیں۔ ان دونوں کو کیسے لوٹائیں گے؟ ان دونوں کو لوٹانے کا وہ طریقہ ہے جس طرح امام پڑھاتا ہے۔ جس طرح پہلی رکعت ثنا پڑھنے کے بعد تکبیرات کہیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد سورت فاتحہ اور سورت۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے، پہلے سورت اور پھر سورت فاتحہ اور پھر سورت، پھر 3 تکبیرات کہہ کے آپ کس میں جائیں گے؟ رکوع کے اندر جائیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ امام صاحب سے تکبیرات رہ گئی تو وہ کیا کرے؟ تکبیرات واجب ہے، سجدہ صاحب نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہے، اس لیے علم کو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کسی جگہ پر عید پڑھ رہے ہیں، اور امام سے تکبیرات رہ گئی ہیں اور اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو فتویٰ نہیں لگانا، عید ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ عید ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔